اچھے لباس پہن کر کے تعظیم کے ساتھ جو ہے جنوں سے محمدی کو نکالیے اور لبوں پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے جائیے۔ آج لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھا کیوں چومتے ہو؟ انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ لیکن مسلمانوں، ایسے لوگوں سے میں بتا دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں بدعت ہے، انگوٹھا نہیں چومنا چاہیے۔ مسلمانوں، آدم علیہ السلام سے جا کے سوال کرو کہ آدم علیہ السلام، اے دنیا کے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام، آپ نے انگوٹھا کیوں چوما؟ آدم علیہ السلام تم کو اس کا جواب دے دیں گے۔ اور سنو، ہم بھی بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے انگوٹھا کیوں چوما؟ جب آپ نے دیکھا کہ نور محمدی میرے پیشانی میں چمک رہا ہے اور تمام فرشتے جو ہے اس نور محمدی کا دیدار کر رہے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور فرد مشرف سے جم رہے ہیں، آدم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یہ میرے پاک پروردگار عالم، الہ العالمین کتنا اچھا ہوتا کہ میں بھی اس نور محمدی کو دیکھ لیتا، تیرے نبی کے نور کا دیدار کر لیتا۔ جو فرشتے جس نور کی دیدار کر رہے ہیں، جس نور کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی اس کو دیکھ لیتا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے میرے آدم علیہ السلام، اگر تم میرے نبی کے نور کو دیکھنا ہی چاہتے ہو، اگر میرے نبی کے نور کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو اپنے انگوٹھوں کو جو ہے اپنے نگاہوں کے سامنے لاؤ اور اپنے انگوٹھوں میں میرے نبی کے نور کو دیدار فرماؤ، اپنے انگوٹھے میں میرے نبی کے نور کا دیدار فرماؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے مسلمانوں، آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو سامنے لاتے ہیں اور سامنے لانے کے بعد جب انگوٹھے کے اندر دیکھتے ہیں تو نور محمدی جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، نور محمدی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، آدم علیہ السلام محبت رسول میں آ کر کے، نبی کی محبت میں آ کر کے، نبی کے نور کو دیکھنے کے بعد اس محبت میں آ کر کے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے انگوٹھوں کو جو ہے ہونٹوں سے لگا کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، ہونٹوں سے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ مسلمانوں، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، انگوٹھا چومنا جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اور آپ انگوٹھا چومتے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے، اس میں کراہیت کی بات کیا ہے، اس میں بدعت کی بات کیا ہے؟ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے ایمان کی یہ مٹھاس ہونی چاہیے کہ نبی کا نام آ جائے تو انگوٹھا چوم لیا جائے، نبی کا نام ذکر کر دیا جائے تو انگوٹھا چوم لیا جائے، نبی کی تعریف بیان کر دیا جائے تو انگوٹھا چوم لیا جائے، نبی کی توصیف بیان کر دیا جائے تو انگوٹھا چوم لیا جائے، نبی کی حمد و ثنا بیان کر دیا جائے تو انگوٹھا چوم لیا جائے۔ اگر انگوٹھا ہم چومتے ہیں تو مسلمانوں کسی دنیا دار کا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں اور نور محمدی کو ہم دیدار نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا دیدار حضرت آدم علیہ السلام نے ضرور کیا ہے، آدم علیہ السلام نے ضرور کیا ہے، اور کرنے کے بعد جو ہے آپ نے انگوٹھا کو چوما ہے۔ مسلمانوں، وہی مبارک مہینہ آ رہا ہے، آپ کہو گے کہ اس میں ہم جو جلوس مناتے ہیں، ہم جو جلوس نکالتے ہیں، نور محمدی کا جو جلوس وغیرہ دست کرتے ہیں، اس میں خرافات کیے جاتے ہیں، اس میں ناجائز کام کیے جاتے ہیں، اس میں بدعت کا کام کیے جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج سنو مسلمانوں، ابو لہب کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، ابو لہب کا ذکر تم نے سنا ہوگا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ اس کی ایک پادری غلام تھے، حضرت صوفیہ اس کی ایک غلام تھے۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانت کی عادت ہوتی ہے، جب ہمارے رات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر، حضرت یعقوب رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے آپ کی ولادت کا عادت ہوتی ہے، تو جب صوفیہ نے سنا کہ اللہ حضرت آمنہ کا گھر جو ہے ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے، عبداللہ کے گھر جو ہے ایک بچی کی ولادت ہو رہی ہے، مسلمانوں صوفیہ نے کیا کیا، اپنے اس مالک سے جا کر کے اس سے کہا، اے ابو لہب سنو، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بڑا خوش ہوتا ہے ابو لہب، خوشی سے مسرت سے جھوم جاتا ہے، اگرچہ ایمان نہیں لایا ہے، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، اگرچہ نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، اگرچہ نبی کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، لیکن اتنا خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے کے بعد جو ہے اپنی انگلی کو اشارہ کرتا ہے، اپنی انگلی کو اٹھاتا ہے اور صوفیہ کو اشارہ کرتا ہے، اے صوفیہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے میرے بھتیجے کے پیدائش کی خوشی کے بارے میں بتایا ہے، اس لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ آج تک تم میری باتیں تھی، آج تک تم میرے غلام تھی، آج تک تم میرے نوکر تھی، لیکن جا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم
मेरे हिस्से से आजाद हो गई मुसलमानों, उसके बाद आलम क्या होता है, सऊदी आजाद कर ली जाती है। कुछ दिनों के बाद जो है अबू लहब मर जाता है, उसके घर वाले उसको तकरीर करते हैं, दफन कर देते हैं। उसके बाद उसके घर वालों ने देखा, अबू लहब के घर वालों ने ख्वाब में देखा और पूछा कि अबू लहब बता तेरा हाल क्या है, अरे अबू लहब तू कैसे है, तुम्हारा मजहब तुम्हारा हाल क्या है। उसने कहा सुनो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो बड़ी आजाब में मुब्तला रहता हूँ, 6 दिन बड़ी आजाब सख्त आजाब से पाला पड़ा रहता है, आजाब में मुब्तला रहता हूँ। लेकिन 7वां दिन जैसे आता है, सोमवार का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है, और जिस वक्त मेरे गुलाम सौदिया ने सुनाया था कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है, आमिना के घर बेटा पैदा हुआ है, तो उसी की खुशी में जो है मैंने अपनी दादी सौदिया को आजाद किया था। तो जब उस अंगुली का इशारा फरमाया था, उसी अंगुली को जब छूता हूँ तो मुझे आराम मिलता है, अल्लाह तबारक तआला का बहुत बड़ा करम मेरे ऊपर हो जाता है और मुझे कब्र के आजाब से कुछ निजात मिल जाती है। सोमवार का दिन जो होता है बड़ी अजमत वाला दिन होता है, बड़ी बरकत वाला दिन होता है, और उसी से मुझे आजाब में कमी आ जाती है। तो मुसलमानों ये बताओ, दुश्मन रसूल जो नबी की रिसालत को तस्लीम नहीं कर रहा है, नबी की नबूवत को नहीं मान रहा है, नबी की तौहीद को नहीं मान रहा है, ऐसा इंसान जब नबी की पैदाइश की खुशी में अपने बादी को आजाद कर दे, अपने गुलाम को आजाद कर दे, उसको इतना बड़ा सवाब मिलता है कि कब्र के अजाब से उसको निजात मिल जाती है, अपने उंगली को चूसता है उसको आराम मिल जाता है। तो मुसलमानों आप बताओ, आप दीवाने रसूल हो, आप तो मोहम्मद को चाहने वाले हो, आप रसूलुल्लाह के फिदाकार हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वाले हो, आप अपने नबी के की पैरवी करने वाले हो, अपने नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। मुसलमानों क्यों कह दिया जाए अब तो अपने आका के गुलाम है। जब अपने आका का गुलाम है तो गुलामों की हद हुआ करती है कि अपने नबी की अपने आका की पैदाइश की खुशी मनाए। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मुनकर इस्लाम को जो है इतना अजाब से उसको अजाब में तकलीफ कर सकता है, तो आज के रसूल को क्यों नहीं कर सकता है, गुलाम रसूल को क्यों नहीं कर सकता है। गुलाम रसूल को इसका आशीर्वाद मिलेगा। हम और आप गुलाम रसूल हैं, हम और आप रसूल के हिस्सेदार हैं, हम और आप रसूल के चाहने वाले हैं, हम और आप रसूल के फिदाकार हैं। तो मुसलमानों यकीनन है अगर हम और आप निकालते हैं, नबी की पैदाइश लोगों को बताते हैं, यकीनन हमें और आपको हमारे और आपके नाम में नेकियां लिखी जाएंगी। लेकिन मुसलमानों उसका तरीका होना चाहिए, लोग निकालने का सलीका और तरीका होना चाहिए। आप अपने सर पे इमामा बांध लीजिए, उनका सफेद लिबास पहन लीजिए, अपने मलबूस होकर के आंखों में सुरमा लगा करके अच्छे लिबास पहन करके ताज़ीम के साथ जो है चलो से मोहम्मदी को निकालिए और लोगों पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करते जाइए। यकीनन मुसलमानों आप जितने वक्त भी चलो से मोहम्मदी में शामिल रहेंगे, उतने वक्त भी आपके नामाल लेके जाएंगे, आपके नामाल में सवाब लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा को जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा।